واشنگٹن ڈی سی میں MQM USA کی جانب سے اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کو MQM کی متحدہ قومی کی رابطہ کمیٹی کے ممبر یہاں موجود ہیں، ریحان عبادت بھائی، عاطف شمیم بھائی، محفوظ حیدری بھائی جو کہ رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں، اور یہ پریس کانفرنس آج رابطہ کمیٹی کی جانب سے میں آپ تمام ذمہ داروں کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہیں شکاگو کا پیج پہ لنک ہے، شکاگو کے پیج چینل یہ نہیں ہے محمد فضل خالد صاحب، بہت شکریہ فضل خالد صاحب آنے کا اور اس پریس کانفرنس کو جوائن کرنے کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید کوثر صاحب، جاوید کوثر بھائی بہت بہت شکریہ، نوازش آج اس پریس کانفرنس کو جوائن کرنے کا، اور آپ آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف چودھری بھائی، بہت بہت شکریہ آنے کا، دنیا نیوز سے انتقالت ہے، یہ اس پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور منظور حسین بھائی کی ٹیم یہاں موجود ہے، گلوبل ٹی دنیا انٹرنیشنل کی جانب سے یہاں آئے ہیں کور کرنے کے لیے، اور جاوید کوثر بھائی جو ہیں وہ بول ٹی وی سے یہاں موجود ہیں، بہت شکریہ جاوید کوثر بھائی، بہت شکریہ، کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز شاہ صاحب اردو ٹائم سے، ممتاز صاحب السلام علیکم۔ آپ تمام صحافیوں کو بہت بہت خوش آمدید، شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور جو پریس کانفرنس ہماری ہے اس میں ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ صحافی حضرات آئیں، جرنلسٹ آئیں، اور ہماری جو رابطہ کمیٹی آج جو پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے اس کو سنیں بھی اور اس کو جہاں پہنچنا چاہیے وہاں پہنچائیں بھی۔ تو آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں موجود ان مہمانوں کا بھی جو USA کی مختلف اسٹیٹ سے یہاں تشریف لائے ہیں، کے تمام ممبران، ان کا بہت بہت شکریہ، اور یہ ضروری ہے لائیو شیئر کریں، سوشل میڈیا ٹیم کے شکاگو کے پیسر آئے ہیں، اور مختلف سینٹر سے، نیو یارک سے، نیو جرسی سے، بالٹیمور سے، شکاگو سے، ہیوسٹن سے، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں سے بھی ہمارے مہمان ساتھی بہنیں بھائی تشریف لائے، ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا رابطہ کمیٹی کے جو ہمارے ذمہ دار یہاں موجود ہیں کہ باقاعدہ آج کی پریس کانفرنس کا آغاز کریں۔ یوسف سعید بھائی ہمارے جوائنٹ انچارج موجود ہیں، یوسف بھائی میں چاہوں گا کہ آپ یہاں آ جائیں، تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی، اس طرف آ جائیے، چیئر ادھر آ جائیے۔ تو میں بس زیادہ مخل نہیں رہنا چاہتا، اور ہم باقاعدہ پریس کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں مائک جو ہے وہ اپنے جو ذمہ دار ساتھی ہیں پریس کانفرنس کے آغاز کے لیے کرتا ہوں۔ اس طرح آپ نے تعارف کرایا، تمام میڈیا حضرات کا بہت بہت شکریہ، خوش آمدید۔ آج واشنگٹن ڈی سی میں یہ پریس کانفرنس آپ ساتھیوں کے سامنے MQM رابطہ کمیٹی، سینٹر کوآرڈینیشن کمیٹی کی توسط سے کی جا رہی ہے۔ کچھ ایسی ڈیولپمنٹ اور کچھ ایسے نکات ہیں جو کئی سالوں سے آپ دوستوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، آپ جرنلسٹ کے ذریعے بالکل مختلف فورم پہ دیکھ لیں ذرا، فواد بھائی دیکھ لیں ذرا، والیوم بڑھانا ہے کیا؟ اس میں سب سے پہلا نکتہ ہے حسین بھائی کے اوپر جو بس شیئر کرنا شروع کرتے ہیں لنک۔ 2015 سے یہ پابندی لگائی گئی تھی، اور آج 7 سال ہو گئے۔ ہم نے شاید پاکستان کا یا دنیا کا کوئی بھی ایسا قانونی دبادہ ہوا جو ہم نے نہیں کر بنایا، جہاں ہم نے اپنی داد نہیں رکھی، اپنی بنیاد نہیں رکھی کہ پہلے طرح کا کام پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ ٹوٹلی غیر آئینی اور انکانسٹیٹیوشن انلیگل تحریر و تقریر پر پابندی ہے، اور اس
गैर आईनी पाबंदियों को जो है वो हाई कोर्ट रिव्यू करे और इस पे पाबंदी पाबंदी उसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। लेकिन आज 7 साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तान में जो कानून का मेयार है उसमें अब अनफॉर्चुनेटली हम सबको ये कहना पड़ता है और आवाम अच्छी तरह जान रही है, देख रही है कि कानून का जो दोहरा मेयार चल रहा है, एक बड़े सूबे में जिसको ऊपर की पाबंदी लगी वो बगैर कानून का दबाव खड़खड़ाई भी हटा दी गई, और जो छोटे सूबे हैं जहाँ पर मखसूस कौमें रह गई हैं वहाँ पर उनके साथ जो ज्यादती हो रही है, न सिर्फ तरीक़ा हुसैन भाई की पाबंदी के अलावा भी जो भी कानूनी मामला दूसरे सूबों में जिस तरीके से हैंडल हो रहे हैं वो किसी के ढके भाई लिंक शेयर कर देंगे, लिंक शेयर करने के हवाले से हाँ बस आप दोस्तों से मीडिया की तवज्जो से एक बार फिर ये अपनी भरपूर रिक्वेस्ट को समझ लें, दरख्वास्त समझ लें, अपना आईनी हक समझ लें हमारा, जो हम आपके जरिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को, रियासत को और सबसे ज़्यादा जो है वो जुडिशरी सिस्टम को, जजेस को, अदालतों को ये मैसेज देना चाहते हैं। काइंडली हमारे लिए आप भी लिखें, आवाज़ उठाएं और हमारी ये डिमांड और ये रिक्वेस्ट अपने चैनल्स के थ्रू, अपने मीडिया के थ्रू हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँ कि कादिर तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के चाहने वाले ना सिर्फ महाजिर अवाम बल्कि मज़लूम कौम जितनी भी वहाँ बनती हैं जो कादिर तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई को अपना लीडर मानती हैं, उन सब की एक ख्वाहिश है, उन सब की आवाज़ है, उन सब की डिमांड है कि अल्ताफ़ हुसैन भाई को बस जल्द अज जल्द पाबंदी खत्म की जाए। दूसरा हमारा नुक्ता है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें हमारा एक और अहम नुक्ता है कि हमारे एक्स MNA MPA और राब्ता कमेटी के सीनियर मेंबर निसार पवर भाई, जिन्होंने कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के ऊपर से पाबंदी हटाने के लिए सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, जिसकी सुनवाई होनी थी 30 अगस्त की सुबह 8:30 बजे। उनको 30 अगस्त की अलग सुबह 12:30 बजे घर से रेंजर्स के एहलकार गिरफ्तार करके ले गए। गिरफ्तारी का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जब आपके पास वारंट खुद के किसी के घर में जा रहे हैं, गो के आपने वर्दी पहनी हुई है, गो के आप अपनी रेंजर्स की गाड़ियों में नीचे खड़े हुए हैं, इसके बावजूद भी हम इसको जबरी गुमशुदगी और अफवाह के नाम से हम इसको समझते हैं कि उनका अफवाह किया गया है। और जब सुबह हम अदालत अपने वकील के साथ वहाँ पर पहुँचे, इंसाफ बाबू भाई के बेटे भी वहाँ पहुँचे, उनकी फैमिली भी वहाँ पहुँची, हमारे कई साथी और माए बहनी भी वहाँ पहुँची उन वकील के साथ। और जब अदालत में जज के सामने सिंध हाई कोर्ट के जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, उनके सामने जब पेशी हुई तो उन्होंने सवाल किया कि जो पिटिशनर है वो कहाँ है। उनको बताया गया कि इस तरह रात में जो वाक़या हुआ और रेंजर सरकार उनको उठा के ले गए। तो उनका कहना था जज साहब का कि आप जो है वो इस सिलसिले में 45 दिन का मैं टाइम देता हूँ ग्रुप वहाँ की अथॉरिटीज़ में को और मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर को कि निसार और भाई को बाज़ियाब कराया जाए। हमारे वकील ने जिरा की कि 45 दिन का टाइम एक वो शख्स जिसको जबरी अगवा कर लिया गया, गायब कर दिया गया है, आप 45 दिन का टाइम दे रहे हैं। 45 दिन में नहीं, या तो 45 घंटे में 45 मिनट में चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, आप 45 दिन का टाइम दे रहे हैं। तो उस पर जज साहब का मुकालमा था कि इस वक्त अदालतों के पास वक्त की कमी है और हमारे पास बहुत केसेस लगे हुए, आप 45 दिन के बाद आइएगा। फिर भी हमारे वकील ने एक कानूनी रास्ता निकाला और एक अर्जेंट पिटीशन दायर की कि उनकी जो जबरी गुमशुदगी है उस हवाले से फौरी जो है वो इस दरख्वास्त को सुना जाए, जिसकी पेशी जो है वो गुज़श्ता बरोज़ मंगल के दिन थी, जिसमें सुबह जब वो हमारे वकील और उनके बेटों की मौलियत है, अपने साहब भाई के जो बेटे हैं उनकी मदद में जब ये दोबारा गए अदालत में और बताया गया कि भाई हम इस सिलसिले में मतलब ये पिटीशन थी कि उनकी जो जबरी गुमशुदगी है उसको अर्जेंटली सुना जाए। तो उनका नंबर जो है वो सुबह 8:30 बजे से अदालत लगती है, उनका नंबर 11वां नंबर था उस दिन पिटीशन के उनकी सुनने के हवाले से। लेकिन जज साहब ने 1 से 10 तक की सारी दरख्वास्त और सारी पिटीशन सुनने के बाद जब 11वां नंबर उनका आया तो जज साहब ने अपनी अदालत को बर्खास्त कर दिया और डिसमिस करके वो चले गए। यहाँ पर भी जो है वो कानून को हम किस नज़र से देखें, ना चाहते हुए भी हमें साफ नज़र आ रहा है कि हमारे साथ कानून क्या मजाक कर रहा है और हमारे साथ क्या दोहरा कानून इस मुल्क में जो है वो खेला जा रहा है।
اور ہماری کسی قسم کی جو ہے وہ سنوائی نہیں ہو رہی. لیگل راستہ اپنا رہے ہیں, قانونی دروازے کٹکھٹا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے کسی قسم کی سنوائی نہیں ہو رہی. تو یہ ایک میٹر ہے جو آپ دوستوں کے ذریعے میڈیا کے تھرو ہم یہاں واشنگٹن ڈی سی میں جو جتنی بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ادارے ہیں, ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں, چاہے وہ پاکستان میں ہوں, پاکستان کے باہر ہوں, یورپین پارلیمنٹس ہوں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیں, آپ کے سامنے آپ کے علم ہے کہ آج صبح ہم نے پاکستان ایمبیسی کے سامنے بھی مظاہرہ کیا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سامنے بھی مظاہرہ کیا, ان پٹیشن بھی اس حوالے سے دی, اور امید کرتے ہیں کہ کوئی کہیں سے کوئی راستہ نکلے اور کوئی ہماری آواز کو سنے اور پاکستان میں جو مخیر حضرات ہیں, جو ادارے ہیں, ان تک ہماری درخواست کو لے کے جائے اور ہماری دادرسی کی جائے. تو آپ کے ذریعے بھی ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہماری نثار بابا بھائی جو 14 دن آج 15 دن ہو گئے ان کو, ان کی جو جبری گمشدگی ہے ان کو فوری طور پہ بازیاب کرایا جائے. ان کی جان کو بہت خطرہ ہے, ان کے گھر والوں کی جانوں کو خطرہ ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کے بیٹوں نے سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیو لاگ کی تھی کہ جس دن وہ اپنے والد صاحب کی گمشدگی کے لیے پٹیشن ڈالنے گئے, اس دن ان کے پیچھے بھی جو ہے وہ سادہ لباس میں ڈھاٹے میں اہلکار جو ہے ان کی گاڑی کے پیچھے لگے اور ان کو بھی یقیناً گمشدہ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں تھے تو واپس وہاں جا کے بیٹھ گئے اور وہاں سے انہوں نے ویڈیو لاگ بنا کے سب کو بھیجی. تو ابھی بھی وہ جو ہے ان کو اپنی جان کا بڑا خطرہ ہے, ان کو کئی دھمکیاں آ رہی ہیں, فون بھی آتے ہیں, میسیجز بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے. تو آپ دوستوں سے میڈیا سے یہ درخواست ہے کہ اس میٹر کو نثار بابا بھائی کی جو گمشدگی ہے اس حوالے سے آپ ہمارا میسج مخیر حضرات, عدالتوں کو, ریاست کو, اداروں کو, سب کو پہنچائیں, گورنمنٹ کو, جتنی بھی جس طریقے سے بھی جو بھی لیگل طریقے ہیں, جو بھی جس طریقے سے بھی ہماری آواز اور ہماری درخواست پہنچ سکتی ہے, آپ لوگ بھی پلیز اس میں ہماری مدد کریں اور یہ میسج بھی ہمارا پہنچائیں. تیسرا ہمارا جو ایشو ہے آج کا وہ ہے, آپ لوگوں سے بھی کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا کہ چند دن پہلے آلموسٹ 1 ویک 9 تاریخ کو 9 ستمبر کو 90 جو کہ کسی کے لیے کوئی نیا ورڈ نہیں ہے, 90 MQM کا ہیڈ کوارٹر جانا جاتا ہے, جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور ان کی فیملی کی وراثت میں ملی ہوئی ملکیت ہے 120 گز کا مکان. لیکن کیونکہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے اس کو MQM کا ہیڈ کوارٹر بنایا ہے, وہاں سے تحریکی معاملات چلتے تھے, وہ ایک مہاجر قوم, صرف مہاجر قوم نہیں بلکہ تمام مسلم قوموں کے لیے ایک امید کی کرن, ایک امید کی کا سمبل تھا, جہاں پر مظلوم قوموں کو انصاف ملتا تھا, جہاں مظلوم قوم جا کے اپنی داد رسی, اپنی فریاد رکھتے تھے, چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. 90 پہ ہماری ہندو برادری کے لیے ہولی بھی منائی گئی, ان کے لیے رکشا بندھن کے تہوار بھی ہوئے, ہمارے کرسچن برادرز اور سسٹرز کے لیے جو کرسمس پر پروگرام ہوتے تھے وہ بھی ہوئے, اور اوبویسلی جو مسلمان ہمارے مہاجر اور دوسری قومیں ہیں ان کے لیے عید بقرعید سے لے کے رمضان سے لے کے محرم سے لے کے تمام پروگرام, ہر طرح کے لوگوں کو جو ہے وہاں پر ویلکم کیا جاتا تھا, ان کے لیے ہر طرح کے پروگرام منعقد ہوتے تھے. 90 پہ جو 2016 کے 22 اگست کے بعد سے جو جہاں پر اس کو سیل کر دیا گیا تھا, جس کو ہم ونس اگین انلیگلی اور انکانسٹیٹیوشنل سیل مانتے ہیں, جس کے لیے 2016 سے ہر فورم پہ آواز اٹھائی گئی کہ اس کو فوری طور پہ جس کی ملکیت ہے اس کے حوالے کیا جائے. لیکن 9 ستمبر کو 90 کو بھی آتش کی آگ لگا کے اس کو جلا دیا گیا, اور ہمارے پاس وہ شواہد موجود ہیں جو رابطہ کمیٹی نے اپنی پچھلے 9 ستمبر سے لے کے آج کے دن تک ہر روز ویڈیو بریفنگ کر کے ہر دوسرے تیسرے دن جب ان کے پاس شواہد جمع ہوئے عوام تک اور مہاجر قوم تک, اپنی قوم تک وہ شواہد رکھیں, جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ 90 کی آتش گیری سے پہلے وہاں پر اہلکار موجود تھے, وہاں پر دھماکے ہوئے, وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی, وہاں پر جو ہمارے میڈیا سیل میں جو کمپیوٹرز تھے, جو اکوپمنٹس تھے, ان کو لے جایا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر آتش جلایا گیا. جو علاقہ مکین ہے ان کو وارننگ کر کے پہلے سے وہاں سے خالی کرائی گئی چیزیں. علاقہ مکین نے اپنے آڈیو میسیجز, ویڈیو میسیجز مختلف طریقے سے ہمیں آ گئی تھی, یقیناً ان کی سیفٹی کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو نہیں شو کر سکتے, نہ کرنا چاہیں گے, لیکن ہمارے پاس وہ تمام شواہد موجود ہیں. جب ہمیں عدالتوں میں اگر ہمیں بلایا گیا, موقع دیا گیا, تو ہم یقیناً وہ تمام شواہد جو ہے عدالتوں کے سامنے بھی رکھیں گے, جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت جو 90 کو جلایا گیا. آپ میڈیا کے توسط سے ہم اپنا
اپنی یہ فریاد بھی اپنے صاحب کے سامنے رکھیں گے کہ 90 کو اب جبکہ اس کو جلا بھی دیا گیا ہے تو اس کو منظم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، غلط رپورٹیں بنوا کے کہ بلڈنگ اب اس قابل نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اور متعلقہ اداروں کے تھرو